میرے نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا 3 عمل کے سوا جب بندہ مر جائے تو اس کے سارے اعمال ختم کر دیے جاتے، 3 عمل باقی رہتے ہیں۔ پہلی چیز فرمایا صدقہ جاریہ، جو اس نے اپنی زندگی میں کیا اور صدقہ کیا۔ مثلا اس نے کوئی ایسا کام کر دیا کہ اس کے جانے کے بعد مخلوق خدا کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے، اس کو فائدہ مل رہا ہے۔ اس نے نلکا لگایا، لوگ پیاسے اس سے پانی پی گئے۔ اس نے درخت لگا دیا، لوگ اس کی چھاؤں میں بیٹھ گئے۔ اس نے تعلیمی ادارہ لگا دیا، اس سے لوگوں کو علم کا فروغ مل رہا ہے۔ اس نے کوئی کتاب لکھ دی، اس سے لوگوں کو علم مل رہا ہے، اس سے فائدہ ہو رہا ہے۔ کسی کو سیدھی راہ دکھا دیا، کسی کو کوئی کاروبار دے دیا، کسی کا کوئی عمل اچھا کر دیا۔ اب وہ صدقہ جاری ہے، قیامت تک جب تک اس کا یہ عمل جاری رہے گا اللہ اس کو اس کا اجر دیتا رہے گا، اس کو اس کا اجر دیتا رہے گا۔ دوسری چیز میرے نبی نے فرمایا کہ اس کو علم نافع، نفع بخش علم اس نے پڑھا، علم حاصل کیا، مخلوق کی خدمت کی، لوگوں کو تبلیغ کی، لوگوں کو اچھا راہ دکھایا، اللہ اور اس کے رسول کی بات بتائی، ذکر کیا، اس کو اللہ اور اس کے رسول کی قربت میں بکھرے ہوئے کو اکٹھا کیا، بھٹکے ہوئے کو راہ دکھائی۔ وہ جب تک یہ عمل کرتا رہا، اس کے کہنے پر جتنے لوگ نمازی بنے، اس کی نسل میں جتنے نمازی بنے، جب تک وہ عبادت کرتے رہیں گے اللہ اس کو اجر عطا فرمائے گا، اللہ کریم اس کو اجر عطا فرمائے گا۔ اس نے قرآن مجید کی تشریح کر دی، لوگ اس سے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس نے حدیث کی تشریح کر دی، علم حاصل کر رہے ہیں۔ اس نے فقہ کی کتاب لکھ دی، علم حاصل کر رہے ہیں۔ وہ کوئی عمل کر گیا ایسا جس سے لوگوں کو فائدہ ہوا، تعلیمی ادارہ بنایا، لوگ علم حاصل کرتے رہے، اس کے دیے ہوئے کتابات اور اس کی آواز سے لوگوں کو خیر پہنچتی رہی، اور جب تک وہ پہنچتی رہے گی اللہ اس کو اجر عطا فرماتا رہے گا۔ یہ علم نافع۔ اور تیسری اہم چیز میرے نبی نے فرمایا اولاد صالح، نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے۔ نیک اولاد بولے نا کیا ہے؟ اس بات کا فقدان ہے۔ آج شاید آپ کو میری گفتگو پتہ نہیں خشک لگ رہی ہو یا اس طرح کی ہو، مگر یہ مضمون شاید اسی لیے چھڑکے ہے کہ توجہ سے سنیں کہ فرمایا اولاد، نیک اولاد، وہ جس اولاد کو آپ نیک بنائیں گے، وہ نیک اولاد کیا ہے؟ کیا وہ اچھی نوکری کر لے وہ تب نیک ہے؟ نہیں۔ وہ پیسے کما لے وہ تب نیک ہے؟ اس نے کوٹھی بنا لی، پراپرٹی بنا لی تب نیک ہے؟ نہیں۔ فرمایا نیکی کیا ہے کہ جب تم نے اسے سکھایا کہ کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا کہا کہ اللہ رحمان اور رحیم ہے، میں اس کے نام سے شروع کر رہا ہوں، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو نے اسے قرآن سکھایا، تو نے اسے دین سکھایا۔ جب دین سکھایا تو پہلا عمل اس نے کیا کیا؟ جب تو فوت ہوا پہلا عمل اولاد نے یہ کیا کہ اس نے تجھے غسل دیا۔ اس نے تجھے کیا دیا؟ غسل دیا۔ جب تیری اولاد نے تجھے غسل دیا تو اللہ تجھے اس نیکی کا اجر عطا فرمائے گا۔ اب آپ ایک دیکھیں، جب بیٹا باپ کو غسل دے، ایک ادر پرسن دے، تو باپ کو جب بیٹا غسل دے گا اس کے دینے کا انداز اور درد اور کسی غیر بندے کے دینے کے انداز اور درد میں فرق نہیں ہوتا۔ ایک تو اس نے اس درد اور اہتمام سے تجھے غسل دیا، اپنے باپ کو غسل دیا، اس کا اہتمام کیا، اور دوسری چیز اس نے نیکی کی۔ میرے نبی کے فرمان کے مطابق میت کو غسل دینا کیا ہے؟ اس نے نیکی کی۔ اس نیکی کا اس کو ثواب ملا، اور وہ ثواب جب اسے ملا کیونکہ اسے وہ دین اور وہ غسل کرنا تم نے سکھایا تھا، اس لیے اس کا حصہ تمہیں بھی ملا، اس کا حصہ تمہیں بھی ملا۔ اب اگلا درجہ ہے جنازہ پڑھانے کے لیے۔ اب ایک جنازہ ٹھیک ہے امام صاحب نے پڑھایا، یہ بھی حکم ہے، وقت کا قاضی بھی پڑھا سکتا ہے، حاکم بھی پڑھا سکتا ہے، وقت کا امام بھی پڑھا سکتا ہے، مگر سب سے اعلیٰ اور اجر والی بات یہ ہے کہ بیٹے کا جنازہ، باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے، باپ کا جنازہ بیٹا پڑھائے۔ جب بیٹے نے پڑھایا تو جو درد سے بیٹے نے کہا اللہ اکبر دینا، جب بیٹے نے کہا وہ کوئی اور کہہ سکتا ہے؟ بولے نا نہیں کہہ سکتا۔ جب بیٹے نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی،
جب بیٹے نے تیرے لیے جنازہ پڑھا اور پھر اس نے ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں جب بیٹے سے اسے آواز نہیں ملی تو اس رب نے اس کو قبول کرنا یا نہیں کرنا؟ پھر وہ بیٹا یاد قبول فرمائے گا تو دو اجر ملے. ایک اجر تو یہ ملا کہ بیٹا اس قابل ہوا کہ اس نے باپ کے جنازے کی امامت کی. جب باپ کے جنازے کی امامت کی اللہ نے اس کو اجر عطا فرمایا. جب اس کو اجر دیا اس کا حصہ اس کے باپ کو بھی ملا، اس کے باپ کو بھی ملا. پھر جب اس نے درد سے دعا مانگی اور اس کے اندر وہ جو آنکھ تھی، وہ جو تڑپ تھی، وہ جو اس کے اندر کی تڑپ جب اٹھی، اگر بیٹے کی آنکھ سے آنسو گر گیا، ایک آنسو کسی غیر کی آنکھ سے کبھی نہیں گرتا کیونکہ درد صحیح ہوتا ہے جس سے تکلیف ہوتی ہے، تو جب اس کی آنکھ سے آنسو گرا تو تمہیں پتہ ہے میرے نبی نے فرمایا جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں کچھ مانگتے ہوئے رو پڑے اور اس کی آنکھ سے آنسو نکل جائے، اللہ کی عزت کی قسم وہ نیچے نہیں گرنے دیتا، اس کو پہلے معاف فرما دیتا ہے.